الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رفیقان ملت اسلامیہ، آج کی یہ نورانی محفل جس میں آپ اور ہم تشریف فرما ہیں، یہ محفل پاک واقعی رحمت و برکت کی محفل ہے، اور آج ہم نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو مکمل سماعت فرمایا ہے۔ عالی جناب محترم حافظ محمد نصرت صاحب نے تراویح کے اندر قرآن کریم آپ حضرات کو سنایا۔ یقیناً آپ بھی اور حافظ صاحب قبلہ بھی دونوں ہی قابل مبارکباد، لائق صد تحسین۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو، محنت کو، پڑھنے کو، ہمارے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مقدس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا ہی بے پناہ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے کلام قرآن پاک کی سماعت کا موقع عطا فرمایا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ نے پیدا فرمائے، مگر یہ موقع ہر کسی کی نہ نصیب میں ہے نہ تقدیر میں ہے۔ یہ تو اللہ جن پر اپنا کرم فرماتا ہے، جنہیں چن لیتا ہے، انہیں اپنے محبوب کی مجلس میں بلا کر اپنے محبوب کا ذکر سننے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز، جزاک اللہ خیرا حسن الجزا، ہم تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد یہ محفل پاک صلاۃ و سلام اور دعا پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآباد بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں جان ایمان، اور قرآن کریم جیسی یہ نعمت اگر ہم کو میسر آئی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ آپ دنیا میں نہ آئے ہوتے، نہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا، نہ ہمیں قرآن ملا ہوتا، اور نہ یہ برکتوں والا مہینہ رمضان ملا ہوتا، بلکہ مگر یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، نہ عید ملی ہوتی نہ بقرعید ملی ہوتی۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں سرکار کی ولادت عیدوں کی عید کا صدقہ ملا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ جزاک اللہ خیر حسن الجزا۔ شاعر کہتا ہے میری مٹھی میں ہے کچھ خاک تیرے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک تیرے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی۔ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک یا رسول اللہ تیرے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، اور کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو۔ توجہ، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو۔ ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو، اور ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو۔ جزاک اللہ۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو۔ قادری لکھ دو۔ سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، کوئی اگر مجھ سے محبت کرتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ میری نسبت لگا کر قادری لکھتا ہے، جیسا کہ بدائیوں سے جو حضرات مرید ہیں سالم میاں حضور کے یا دیگر بزرگان دین کے، وہ قادری لکھتے ہیں، تو ہم اگر اپنے نام کے ساتھ قادری لکھیں گے تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میدان حشر میں اللہ انہیں میرے مریدوں میں اٹھائے گا، اور میرے جھنڈے کے نیچے تمام قادری جھنڈے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بے پناہ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جالیے مبارک یا روضہ مبارک کی کسی کو مٹی میسر آ جائے تو سمجھو اس کی تو معراج ہو گئی، اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے میرے نبی زندہ ہیں، حیات ہیں، اور وہ ہم گناہگاروں کی سنتے بھی ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہوا یوں تھا
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر ایک کبوتر کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک کبوتر مر جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے روضے میں یہ کبوتر انتقال کر گیا۔ جب وہاں کے خادموں نے دیکھا کہ روضہ رسول کے اندر کبوتر انتقال کر چکا ہے، مر چکا ہے، اب فکر یہ ہوئی کہ اس کبوتر کو روضہ مبارک سے باہر نکالا جائے۔ علماء کے پاس جاتے ہیں، علماء نے مشورہ دیا کہ نبی کے روضہ اقدس کے اندر گھس کر کبوتر کو وہی نکالے گا جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، جس نے زندگی میں کوئی خطا نہ کی ہو۔ اب سب حیران تھے، سب ششدر و پریشان تھے، ایسا شخص کہاں سے لائیں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جس نے کبھی خطا نہ کی ہو، جس نے کبھی لغزش نہ کی ہو، جو غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو، ایسا شخص کہاں سے لائیں۔ علماء بھی بیٹھے تھے، صوفیاء بھی تشریف فرما تھے، بڑے بڑے شرفا عمرہ وہاں موجود تھے، مگر کسی کی مجال کو یہ کہتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے لہذا کبوتر کو میں نکالوں گا۔ مگر قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں پر، ان علماء پر جنہوں نے آج تک ہماری آپ کی اصلاح فرمائی ہے۔ یہی علماء ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا میرے وصال کے بعد اگر میری سنتوں کو کہیں تلاش کرنا ہے، میرے انتقال کے بعد دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد اگر تمہیں مسائل شریعت سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے تو علماء کے پاس چلے جانا، یہ تمہیں دین بھی سکھائیں گے اور رسول اللہ کا ادب بھی سکھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب علماء کے پاس یہ تمام اکٹھا ہو کر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا جس نے گناہ نہ کیا ہو، اور جس نے گناہ نہیں کیا تو پھر وہ کبوتر کیسے نکلے گا۔ سب لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنے دامن سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، ہر ایک یہی اظہار کر رہا ہے میں بھی گنہگار ہوں، مجھ سے بھی کبھی نہ کبھی گناہ ہوا ہے، اب آپ ہی مشورہ دے کیا کریں۔ علماء کہتے ہیں ایسا کرو مدینے کا کوئی شریف خاندان ڈھونڈو، مدینے کا کوئی ایسا خاندان ڈھونڈو جو میری اولاد میں سے ہو، جنہیں ہم سید کہتے ہیں، کوئی سید والا خاندان ڈھونڈو اور اس میں جا کر کوئی ایسا بچہ تلاش کرو جس کے گھر کا ماحول اچھا ہو، جس کی گھر کی عورتیں پردہ نشین ہو، جو حلال روزی کھاتے ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، ایسے خاندان کا ایک بچہ لے کر آؤ اور اس بچے کو پھر ہم اس میں داخل کریں گے اور داخل کرنے کے بعد کبوتر نکلوا لیں گے۔ چنانچہ جب تلاش کیا گیا مدینے کے اندر ایک ایسا خاندان مل گیا جو شریفوں کا خاندان کہلاتا تھا، جس کے بچے بڑے با ادب اور اخلاص والے تھے۔ اب اس خاندان کے ایک 5 سالہ بچے کو لایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں بچے کوئی بھی غلطی کرے، کوئی بھی خطا کرے، مگر ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اللہ ان کے گناہ کو لکھوا کر انہیں سزا کا مستحق بنا دے۔ 5 سال کا بچہ لایا گیا اور لانے کے بعد علماء کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ علماء نے اس کی تربیت فرمائی، اچھی طریقے سے ادب سکھایا، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بھی سکھایا، بارگاہ مصطفیٰ میں کیسے جانا ہے یہ بھی بتایا، اچھی طریقے سے مشق ہوتی ہے، اچھی طریقے سے اس کی تدریب کی جاتی ہے، اور کرنے کے بعد جب وہ بچہ تیار ہو گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سیکھ گیا، تعظیم رسول کو جاننے لگا۔ اب یہ 5 سالہ بچہ تھا، تمام علماء اکٹھا ہے، مدینے کی عوام اکٹھا ہے، بڑے بڑے روسا صوفیاء اور بزرگان دین اکٹھا ہے، اور سب منتظر ہیں کب یہ بچہ اندر داخل ہوگا اور کبوتر کو نکال کے باہر لائے گا۔ چنانچہ میں نے کتاب میں پڑھا وہ بچہ داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد کبوتر کو نکال کے واپس آتا ہے، اور جب وہ کبوتر نکال کے واپس آتا ہے سارے لوگ منتظر ہیں کب یہ ہمیں اندر کے حالات بتائے گا، کب یہ ہمیں اندر کے حالات سے متعلق آگاہ کرے گا، کب یہ ہمیں مصطفیٰ کے روزے کے تعلق سے بتائے گا۔ جب وہ بچہ باہر نکل کے آیا علماء نے اس سے سوال کیا تم نے کوئی چیز
اے لوگوں سنو سنو، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں؟ قسم خدا کی میں ابھی مصطفیٰ سے مل کے بھی آ رہا ہوں اور مصطفیٰ سے مصافحہ کر کے بھی آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بچہ جاتا ہے نکال کے بھی لاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے آقا سے مصافحہ بھی کیا ہے، میں نے اپنے آقا کو دیکھا بھی ہے، میرے مصطفیٰ نے میرے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپانے والے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو ہم تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی کے قبر انور کے اندر زندہ ہے۔ ہم غلاموں کی فریاد بھی سنتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارا درود بھی سنتا ہے، ہم سلام بھیجتے ہیں ہمارا سلام بھی سنتا ہے۔ مصطفیٰ سلام سن کر اپنے گناہگار امتیوں کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب میرا غوث یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلے پر رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں، جب ان کے غلام کا عالم یہ ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محتاج کا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی کی شان دیکھنی ہے تو آؤ میں تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام پر جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو سلام بھیجنے کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ ہم نبی کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ پر سلام بھیجنے کا انداز ہے۔ ہم نبی کو کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان کے بعد صلاۃ کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تم جو صلاۃ پڑھتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آؤ میں آپ کو دلیل دے کر جا رہا ہوں، قیامت تک یہ بدعقیدہ آپ کی اس دلیل کا جواب نہ دے پائیں گے۔ ان کے منہ میں آپ بالکل ان کے منہ میں لگام لگا دیجئے اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر ان کے منہ کو بند کر دیجئے کہ ہم مصطفیٰ پر جو صلاۃ پڑھتے ہیں اذان کے بعد اس کا ثبوت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کہو گے کیسے موجود ہے؟ میں عرض کروں گا، اللہ نے قرآن کریم میں دو طریقے کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ ایک حکم وہ ہے جو متعین ہوتا ہے، ٹائم فکس ہوتا ہے۔ ایک حکم وہ ہے جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، وہ مطلق رہتا ہے۔ المطلق یجری علی اطلاق ہی کے تحت رہتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا چلوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے، اللہ کے نبی نے حدیث میں اور رب نے قرآن میں دونوں نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں سال میں ایک مرتبہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، صرف سال میں ایک ہی مرتبہ فرض روزے رکھ سکتے ہو، سال میں ایک ہی مرتبہ قربانی کر سکتے ہو، سال میں ایک ہی مرتبہ حج کر سکتے ہو، سال میں جب تمہارا سال مکمل ہو جائے تو تم ایک ہی مرتبہ زکات دے سکتے ہو۔ یہ وقت کے ساتھ متعین کر دیا گیا ہے، یہ ٹائم کے ساتھ فکس کر دیا گیا۔ رمضان کے علاوہ اگر آپ روزے رکھنا چاہو فرض روزے آپ کے نہیں رکھے جائیں گے، نفلی روزے کی اجازت ہے مگر فرض روزوں کے لیے وقت کو متعین کر دیا گیا۔ اب آئے دوسری مثال دیکھیں، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ٹائم فکس نہیں کیا ہے، وقت متعین نہیں کیا ہے، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب بھی حسن سلوک کرو گے قرآن کے مطابق عمل ہوگا۔ آپ دن میں کرو، آپ رات میں کرو، آپ فون پر کرو، آپ بدیش سے کرو، آپ اپنے ماں باپ کی ترابی پڑھنے کے بعد پاؤ دباؤ۔ کوئی دنیا کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا تو یہ کہے یہ ناجائز
ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، وقت متعین نہیں فرمایا۔ کبھی بھی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو قرآن کے مطابق کرو گے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی طریقے سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے وقت متعین نہیں فرمایا، ہمارا جب دل کرے گا مصطفیٰ پر سلام پڑھیں گے، جب دل کرے گا اذان سے پہلے پڑھیں گے، جب دل کرے گا اذان کے بعد پڑھیں گے۔ ہماری مرضی ہے، ہم جب بھی نبی پر درود پڑھیں گے تو قرآن کے مطابق پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہمیشہ اس دلیل کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، اے ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ ایک دہریے نے ایک اللہ والے سے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا بتا ابھی اگر تو اللہ پر یقین رکھتا ہے تو تیرا اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت، تیرے اللہ کی حالت کیا ہے، تیرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو وہ اللہ والے تھے، اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، جواب دیتے ہیں میرا رب اس وقت اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ اپنے نبی پر درود و رحمت نازل کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اگر آپ غور کریں اس آیت کے اندر آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، اے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سلام کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہے یا فرشتے نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آیت میں صرف یہ فرمایا میں اپنے مصطفیٰ پر صلوات نازل کرتا ہوں، رحمت نازل کرتا ہوں، سلام کا ذکر نہیں ہوا۔ میں نے غور کیا کہ آخر سلام کا ذکر نہیں ہوا اور بعد میں اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا ایمان والو تم نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ میں نے غور کیا تو میرے بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ بعض بدعقیدہ درود کو منع نہیں کریں گے، اگر منع کریں گے تو سلام کو منع کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ تم نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں، اپنے نبی پر سلام بھی پڑھتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے چلتے پھرتے پڑھیں گے، گاڑی میں جاتے پڑھیں گے، بستر پر لیٹتے ہوئے پڑھیں گے، ہل چلاتے ہوئے پڑھیں گے، کھیت کسانی کرتے ہوئے پڑھیں گے، باغات میں جائیں گے نبی پر درود پڑھیں گے۔ کوئی ہو روکنے والا تو بتائے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے جب دل میں آئے، جب جی میں آئے تو نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے پڑھیں گے تمہیں کیا اعتراض ہے، اذان کے بعد پڑھیں گے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مسلمانوں سنو، نبی کے بارے میں عقیدہ پکا رکھنا۔ میرے رب نے نماز کے اندر درود کو آگے میں رکھا ہے تاکہ نماز اگر تمہاری قبول ہوگی تو مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے تو ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارا ایمان و عقیدہ پختہ ہے، ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام کرتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ کہتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم آپس میں سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ نبی کو کریں گے تو السلام علیکہ اور آپس میں کریں گے تو السلام علیکم۔ نبی کے اور
ہمارے سلام میں فرق ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نبی کو السلام علیکم کیوں نہیں کہتے ہیں، السلام علیکہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم آپس میں جب سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، ہم یہی والا سلام نبی کو کیوں نہیں کرتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ارے پیچھے والوں کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی اچھا نقطہ بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھنا، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ علیکم، السلام علیکم میں علیکم یہ پلورل ہے، جمع ہے، اس کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، عند الفقہاء 3 پر، عند المناطقہ 2 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ جمعے کے لیے امام کے علاوہ 3 مقتدیوں کا ہونا شرط ہے، اگر 3 سے کم ہوئے تو جمعہ قائم نہیں ہو سکتا ہے، جمعے کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا پتا چلا کہ کم سے کم 3 لوگوں پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ السلام علیکم ہم نے جب کہا تو یہ جمع ہے۔ اب میں آ رہا تھا گلی میں اکیلا، ادھر سے حافظ نصرت صاحب جا رہے تھے، یہ بھی اکیلے، میں بھی اکیلا، میں نے انہیں کہا السلام علیکم تو یہ بھی اکیلے، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، میں بھی اکیلا، پھر یہ سلام کہاں صحیح ہوا؟ علیکم کا استعمال کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، اب یہ بھی اکیلے میں بھی اکیلے، نہ یہ 3 ہے نہ میں 3 ہوں، پھر آخر یہ سلام ہم کیوں کرتے ہیں؟ پتا چلا یہ سلام ہمارا کرنا غلط ہے۔ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ جلدی بولو۔ ارے ڈر کیوں گئے بھائی؟ تو بتاؤ مجھے 3 کہاں ہیں؟ حافظ نصرت صاحب بھی اکیلے تھے گلی میں، میں بھی اکیلا تھا، 3 کہاں تھے؟ اگر میں نے سلام کیا تو میرا سلام غلط ہو گیا، اس لیے کہ واحد کا استعمال، علیکہ کا استعمال ایک کے لیے ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا میں ان سے کہتا السلام علیکہ، مگر میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم، کم سے کم 3 پر استعمال ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں ہم سلام صحیح کرتے ہیں، جب آپ سنو گے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں بھی اکیلا نہیں، حافظ صاحب بھی اکیلے نہیں ہے، جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ایک تو وہ ذات ہوتی ہے جس کو سلام کیا جاتا ہے، اور تو اس کے کانوں پہ بیٹھے فرشتے ہوتے ہیں۔ اکیلے کو سلام نہیں کیا بلکہ 3 کو سلام کیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک۔ بات سمجھ میں آ گئی، ہمارا سلام تو صحیح ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، مصطفیٰ کے ساتھ تو ایک فرشتہ نہیں، کئی فرشتے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کے روضے انور پر 70,000 صبح میں آتے ہیں، 70,000 شام میں آتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کو علیکم کیوں نہیں کہا گیا؟ مصطفیٰ کو علیکم کیوں نہیں کہا گیا؟ مصطفیٰ کو علیکہ کیوں کہا گیا؟ السلام علیکہ کیوں کہا گیا؟ یا نبی سلام علیکہ کیوں کہا گیا؟ سنگولر کا استعمال کیوں ہوا؟ واحد کا استعمال کیوں ہوا؟ تو آؤ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ سلام جو ہم مصطفیٰ کو کرتے ہیں یہ نہ میرا عطا کردہ ہے، نہ کسی اللہ والے کا دیا ہوا ہے، نہ کسی صحابی نے مصطفیٰ کو یہ سلام پیش کیا ہے، بلکہ یہ سلام دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ میرے آقا جب معراج میں گئے تھے اور سدرۃ المنتہا پر جا کے مصطفیٰ رک گئے تھے تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ اب آگے نہیں جا سکتا پر چل جائیں گے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اب آگے نہیں جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، کتابیں گواہ ہیں، حضرت جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیادت تمام فرشتوں کی اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کا سردار بنایا ہے، یہی جبریل امین ہے۔ جب آقا معراج کو تشریف لے جاتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہاری کوئی خواہش ہو، تمہاری کوئی آرزو تمنا ہو تو مجھے بتاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اس وقت جب کہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو تم ان کے پاس پہنچے تھے اور تم نے میرے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ سے کہا تھا اے اللہ کے مقدس خلیل اگر تمہاری کوئی آرزو تمنا ہو میں اللہ تک پہنچا دوں گا، تو خلیل نے کہا تھا میری کوئی آرزو نہیں ہے۔ مصطفیٰ اس کو سن رہے تھے، نور کے حالت میں
सुन रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुल्ब के अंदर नूर की शक्ल में मुस्तफा की जात थी और वो इस बात को सुन रही थी। अब मेरे आका मेराज को जा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दूं, कोई तमन्ना हो तो बताओ मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूं। जिब्रील अमीन शर्मिंदा है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस इतनी ख्वाहिश है आप जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और मेरी तरफ से ये अर्ज कर दे मौला, जब नबी की उम्मत पुलसिरात से गुजर रही हो और गुजरने में परेशानी हो रही हो तो जिब्रील अपना पर बिछा दे और आपकी उम्मत पे पर्दे गुजार के जन्नत में दाखिल फरमा दे। इसी को आला हजरत कहते हैं कि राहे गुजर को खबर ना हो, खुल से गुजारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। बस थोड़ी देर के लिए आप डिस्टर्ब हो गए थे, मैं भी थोड़ी देर के लिए नर्वस हुआ था। अब इंशाअल्लाह तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहेगी, जोड़ों की तरफ नहीं रहेगी। ये तो आपको मिलकर रहेंगे। हाफिज साहब ने कितने कदर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सुनने वाले को भी, सुनने जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी अपनी तरफ से जोड़ा पेश कर रहे हैं। अल्लाह ऐसी दौलत और ऐसा क्या कहते हैं परवरदिगार माल हर शख्स को अता फरमाए जिसका सही इस्तेमाल होता हो। अगर आपको सही इस्तेमाल देखना है तो हाफिज साहब की जिंदगी से सबक हासिल करें, इनकी सीरत से सबक हासिल करें। अल्लाह ने अगर इनको दिया है तो इनके दिल और दिमाग में कोई लालच नहीं है, कोई हिर्स नहीं है। वो ये चाहते हैं जितने नमाजी मेरे पीछे नमाज पढ़े सबको मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से मैं हर एक के लिए जोड़ा बना कर दूं ताकि ये पहनकर खुश हो जाए, मुझे भी सवाब मिल जाए। चूंकि रमजान में एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है, तो 70 गुना को आप ज़रब कर दें इतने लोगों में, आपको कितना सवाब मिलेगा और फिर देने वाले को कितना सवाब मिलेगा आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। ये कुरान जो आज हमने तरावी के अंदर सुना है ये कोई ऐसी मामूली किताब नहीं है, वो मुकद्दस कलाम है जिसके बारे में सफा बरक उलटते ही अल्लाह हमसे खिताब कर रहा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐ लोगों तुम मुसलमान हो, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, ये अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है जिसमें डाउट और शक की गुंजाइश भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले जब कुरान खोलेंगे तो ये आयत हमारी निगाहों के सामने होगी। पहला पारा शुरू होगा, अलिफ लाम मीम होगा, उसके बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह है। अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है कभी आपने गौर नहीं किया होगा, ये हुरूफ मुक़त्तिआत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं तफसीर बैज़ाबी के अंदर इमाम बैज़ाबी ने इसको लिखा है अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, तो कहते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह की जात है, जी लाम से मुराद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की जात है और मीम से मुराद मोहम्मद की जात गिरामी है। अल्लाह का कलाम है, जिब्रील लाते हैं और मोहम्मद को सुनाते हैं।